کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کی عظیم اور پیاری نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا قصہ نہایت تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف میں بیان ہوا ہے، جسے ہم احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف بچپن میں ہی نہایت خوبصورت، ذہین اور نیک سیرت تھے۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف عظیم بشارت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حضرت یوسف کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے مل کر سازش کی کہ ایک دن حضرت یوسف کو جنگل لے جا کر کنویں میں ڈال دیا جائے، اور پھر ہم اپنے والد سے جھوٹ کہیں گے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور ان بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ تو آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا، اور انہوں نے صبر اختیار کر لیا۔ کنویں سے ایک قافلہ گزرا جس نے حضرت یوسف کو نکالا اور مصر لے گیا۔ وہاں آپ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ عزیز مصر نے آپ کو خرید کر لیا اور اپنے گھر رکھا اور عزت دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، مگر آپ نے اللہ کے خوف سے انکار کیا، پر الزام آپ پر لگا دیا گیا اور آپ کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہ چھوڑی، وہاں لوگوں کو اللہ کی دعوت دی۔ قید میں دو قیدیوں کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے درست بتائی۔ بعد میں مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی کر نہ سکا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ بادشاہ حضرت یوسف کی دانائی اور سچائی سے متاثر ہوا اور انہوں نے مصر کا وزیر بنا دیا اسے۔ حضرت یوسف نے قحط کے دور میں بہترین حکمت عملی سے عوام کو بھوک سے بچا لیا۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ کئی ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف نے اپنی شناخت ظاہر کی اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب سے ملاقات بھی کی۔ حضرت یوسف کی زندگی صبر، عفت، تقوی، معافی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں کے بعد عزت اور اقتدار عطا فرمایا۔ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پاکدامنی اور سچائی انسانوں کو بلند کر دیتی ہے۔ معاف کرنا اعلیٰ اخلاق ہے۔